ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آج کل اکثر لڑائیاں، جھگڑے اور لوگ ہمیں دھوکہ اس لیے دے جاتے ہیں کہ ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہم ہر روز 5 ٹائم سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ رکوع جاتے تو اللہ اکبر کہتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرنے کے بعد آپ اونچی آواز سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے تو جیسے جیسے آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جاتے، معنی یہ ہے اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری اونٹنی پہ سوار ہوتے تو بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوتے، اور جب سوار ہو جاتے تو آپ 3 بار پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی بڑی سواری پہ سوار ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا اندازہ یہ انسانی سوچ نہیں لگا سکتی۔ یہ سوچ چھوٹی ہے، دل و دماغ چھوٹا ہے، اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے۔ یہ ذہن محدود ہے، دماغ محدود ہے، سوچ محدود ہے۔ یہ سوچ تو اتنی محدود ہے
کہ یہ سوچ تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کی مخلوق کتنی کتنی بڑی ہے۔ اللہ کا اندازہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، مخلوق اللہ کی کتنی کتنی بڑی ہے یہ انسانی سوچ یہی نہیں اندازہ لگا سکتی۔ ہمارے سائنسدان ترقی کرتے کرتے دور بینے، خرد بینے، پتہ نہیں کیا کیا بینے نکال کے انہوں نے اندازہ یہاں تک لگایا ہے، یہاں تک پہنچے، کہتے ہیں جو ہمیں سورج نظر آتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ انسانی سوچ تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کی مخلوق کتنی کتنی بڑی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا ہے، او میرے محبوب پیغمبر بس آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک آسمان، پھر دوسرا اس سے بڑا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، لوگوں اللہ پاک کی ایک کرسی ہے وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں آپ نے مجھے اور فاطمہ کو وصیت کی ہے، علی و فاطمہ جب رات کو بستر پہ آؤ نا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک ہر روز رات کو سوتے وقت 34 دفعہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ دھوکہ ہم اس لیے کھا جاتے ہیں کیونکہ عربی کا ترجمہ نہیں آتا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ کسی نے پوچھا بخاری شریف میں علی آپ کی ساری راتیں گھر میں تو نہیں آئی، کئی آپ کی راتیں میدان جنگ میں بھی گزری ہے، کیا ہر روز پڑھا کرتے تھے؟ کہتے ہاں، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اس دن کے بعد آج تک کوئی رات نہیں آئی جس رات میں میں نے اس وظیفے کا ناغہ کیا ہو۔ جناب علی پاک ہر رات، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، ہر رات سوتے وقت 34 دفعہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس نے ہی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کمزور ہے، جب یہ کمزور ہے تو اس پہ پھر مصیبتیں اور مشکلات ضرور آتی ہیں۔ ایسی نہیں بات کہ انسان ہو اور دنیا میں زندگی گزارے اور پھر اس میں مشکلات نہ آئیں، نہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی اس دھرتی پہ نہیں آیا جو اللہ کو مانتا ہو اور اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئی ہوں۔ اس زمین پہ
دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں کوئی بھی مشکلات سے نہیں بچا۔ ہو سکتا ہے کوئی کافر ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو، پھر اللہ اس کو ڈھیل دے، مہلت دے دے اور دنیا میں اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئے۔ کافر تو ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات نہ آئی۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی امتی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی پیغمبر۔ ہر ایک پہ مصیبتوں کے پہاڑ آئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، بے بسی کا زمانہ بھی آیا ہے، اور بے بسی کے عالم میں پھر ہر ایک غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم میرے آگے التجا کرو، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک بات ہے نا، کئی کام ہوتے ہیں بھائی کر سکتا ہے، بھائی سے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام کرو، باپ کو بندہ کہہ دیتا ہے، دوست کو کہہ دیتا ہے، رشتہ داروں کو کہہ دیتا ہے، محلے داروں کو کہہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی بندہ اس انداز میں پھنس جاتا ہے کہ کسی دنیا دار کے بس کی بات نہیں رہتی، پھر وہ اللہ بڑے کے دروازے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ کہتا ہے جب تو بے بس ہو جائے تو تو مجھے آواز دے، میں تیری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا اور تیری مدد بھی کروں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے غیبی مدد کے لیے دعا کو عبادت کہا ہے، یہ عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے الدعاء هو العبادہ، لوگوں اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے، غیبی مدد کا سوال کرنا یہ عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں نا، قیامت کے دن میں ان کو ذلیل کروں گا۔ وہ بڑے قابل نفرت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھتے، مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر ایک کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، اولیاء، اصحاب، ائمہ کرام، پیر صاحب وہ تو درکنار، کوئی پیغمبر بھی مشکلات سے نہیں بچا۔ بے بسی کے عالم میں ہر پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی ہے؟ اللہ کو آواز دی۔ قرآن پاک کھول لیجئے، آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر پاک بن چکی ہے، ان کے بعد پہلے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام آئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، مار کھاتے رہے، کتنی دیر؟ 950 سال گزر گیا۔ یہ قرآن پاک ہے، 20واں سپارے کا آخری پاؤ ہے۔ اللہ کہتا ہے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگ مارتے رہے، 950 سال کے بعد وہ بے بس ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ اتنا عرصہ ہو گئے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے ان کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا ہے، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے بھی ان کو واعظ کی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ یہ بھاگ گئی ہے۔ اب بے بسی کے عالم میں نوح علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے بابا جی آدم کو آواز نہیں دی، یا آدم مدد، اے آدم میری مدد کے لیے پہنچو، نہیں، غیبی مدد کے لیے اللہ کہتا ہے تو مجھے آواز دے۔ غیبی مدد کے لیے آواز دینا یہ عبادت ہے، اور کسی اور کو اللہ کے سوا آواز دینا
یہ اور کی عبادت ہے، جائز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعائیں آپ قرآن پاک کے اندر پڑھیں نا، آدم علیہ السلام کو آواز نہیں دی، کیا کہا؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ قرآن پاک ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ، ان کو تباہ کر دے۔ پھر اللہ پاک نے دعا قبول کی، وہ عذاب آیا جس سے نہ وہ خود بچے نہ ان کا گھر بچا، وہی بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اکیلی جان ہے، سارا علاقہ دشمن ہے، باپ بھی دشمن ہے، باپ بھی کہتے ہیں اس کو آگ لگا دو۔ یہ ہمارے بتوں کا دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ سارا علاقہ جلانے والا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے میرے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، ان سے میرا کوئی برادری کا جھگڑا نہیں ہے، تیری ذات کا جھگڑا ہے، اے میرے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو غیبی مدد کے لیے آواز دی ہے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے بھی پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا جلانا کام ہم نے رکھا ہے، دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگ جائے، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں، ان کی قبریں بن چکی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کسی پیغمبر کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ ادھر سے نکلے، اللہ نے کہا چھوڑ اس بستی کو، چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ دیا۔ راستے میں ایک بستی میں رات پڑ گئی۔ بخاری شریف میں نہیں پتا تھا کہ یہ تو ظالموں کی بستی ہے۔ اس بستی میں داخل ہوئے، ان کے نوکر چاکر اوباش لوگ اپنے سردار کے پاس گئے، جاتے ہی جا کے کہتے ہیں داخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء، اے بادشاہ سلامت ہے سردار، ہماری بستی میں ایک ابراہیم نامی آیا ہے آدمی، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، کہاں پکڑ کے لاؤ اس کو۔ ظالموں کی بستی تھی، اماں جی سارہ کو پکڑا گیا، بادشاہ کے کمرے کے اندر دھکیل دیا گیا۔ اب اماں جی سارہ کو کس چیز کی ضرورت پیش آئی ہے؟ غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے۔ باہر کون ہے؟ باہر ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اتنے اللہ کے پیارے۔ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کا اللہ نے نام لیا ہے نا تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک دفعہ میں نے شمار کیا تو 63 دفعہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے اور کہا ابراہیم الذی وفا، لوگو ابراہیم میرا وفادار تھا، لوگو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا، وہ باہر ہے۔ غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو اماں سارہ نے اپنے خاوند ابراہیم کو آواز نہیں دی، جانتی تھی اگر یہ غیبی امداد کرنے والے ہوتے تو مجھے یہاں دھکیلا ہی کیوں جاتا۔ وہ ظالم بادشاہ گندی ذہنیت سے آگے بڑھنے لگا۔ اماں جی سارہ نے غیبی مدد کے لیے فوراً اللہ کو آواز دی، اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا۔ کون آپ کو کہتا ہے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں؟ اللہ سننے کے انتظار میں ہے، میں اور آپ اللہ کو آواز تو دیں۔ بخاری شریف میں نے یہ واقعہ خود پڑھا ہے، نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، آج تو کسی کے دھوکے میں نہ آ، آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کا ترجمہ ہماری زبان میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ایک ایک حوالہ نوٹ کر، گھر جا کے تلاش کر، پٹک کے زمین پہ جا گرا،
اما جی سارا نے پھر اللہ کو آواز دی، اللہم ان یمت قیل قد قتلتہ، اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، اگر یہ مر گیا تو اس کا قتل ہم پہ پڑ جائے گا۔ اللہ نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا، وہ پھر گندی ذہنیت سے آگے بڑھا۔ اما جی سارا نے پھر اللہ کو آواز دی۔ وہی در ایسا ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ صاحب کروڑ پتی سے بھی مانگے گا وہ ناراض ہوگا۔ ارے صاحب بندہ دوسری سے تیسری دفعہ ماں سے مانگ لے، ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، شرما جاتا ہے یا تکبر کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بندے نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا۔ وہ پھر آگے بڑھا، اما جی سارا نے پھر دعا کی، اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے۔ پٹک کے زمین پہ جا گرا، تیسری دفعہ پھر اللہ نے چھوڑا، وہ پھر حملہ کرتا ہے۔ 3 بار ایسے ہوا، تیسری دفعہ گرا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، آئندہ سے کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ گھبرایا ہوا، پسینے میں نہایا ہوا باہر نکل آیا، بھاگا ہوا آ کے کہتا ہے کون سی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی تھی؟ یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ تو کوئی اللہ کی دوست لگتی ہے، اس کو تو میری بیٹی ہاجرہ تحفہ دے دو۔ اما جی سارا نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ آئی نا صاحب؟ کوئی پیغمبر بھی مشکلات سے نہیں بچا، اللہ مشکلات دیتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے یہ اس میں بسی کے عالم میں کیا کرتا ہے۔ دیکھ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، یہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ ان کا بیٹا پیغمبر اسحاق علیہ السلام وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام مصیبت آ گئی، مشکل وقت کیسا آ گیا، بیٹوں نے کہا آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گئے۔ یعقوب علیہ السلام رو پڑے، اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت کرے، یہ چوٹ وہی جانتا ہے، اللہ نہ کرے جس کو یہ چوٹ لگ جائے، ہاتھ سے جس کو دفن کر دینا اس کی تو آس امید ختم ہو ہی جاتی ہے، جو اللہ نہ کرے گم ہو جائے اس کی یاد تو موت تک پل پل تڑپاتی ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی آفت آئی، غیبی مدد کے لیے انہوں نے اپنے باپ اسحاق پیغمبر کو آواز نہیں دی، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام جن کی قبر پاک بن چکی ہے ان کو آواز نہیں دی، او دادا میرے ابراہیم مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے، بے بسی کے عالم میں میری مدد کے لیے پہنچ نہیں۔ میرے محترم بھائی قرآن پڑھ، سورہ یوسف ہے، جب بھی سنا فوراً ہی بولے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے اتنے بڑے مصیبت کے اندر میرا مددگار میرا اللہ ہی ہے۔ اللہ میرے بیٹے کو تو نے واپس کرنا ہے۔ اپنا بیٹا اللہ سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، غیبی مدد کا سوال کرتے رہے، 1 سال 2 سال 10 سال، ادھر تو 1 سال ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پھر دوست بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ سے نہیں بن رہا تو کہیں اور جانا تھا۔ تیرے گھر کے اندر تجھے چلو نماز پڑھنے نہیں آتا، کانوں میں آواز تو پڑتی ہے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کہہ تو سکتا ہے نا بھائی اللہ سے بڑا در کس کا ہے؟ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑے سے ہی میں اپنا مسئلہ حل کرواؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے آگے روتے رہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، 35-40 سال گزر گئے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ بیٹا کیا ملنا تھا، وہ شہنشاہ ہے نا، وہ جب آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹوں نے آ کے کہا
اے بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا ہے، جیل میں بند ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی پھر چیخ نکلی، اے اللہ میں تو اپنے پہلے بیٹے کو نہ بھلا سکا، تو نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی مجھ سے جدا کر دیے۔ رو رہے اور کیا کہتے ہیں؟ سورہ یوسف جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، کہتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، آج بھی پھر میں ساری شکایتیں اے اللہ تیرے آگے رکھتا ہوں۔ اللہ میں تیرے در کو چھوڑنے والا، غیبی مدد کا سوال کرنے کے لیے کسی اور در جانے والا نہیں ہوں۔ سیانے کہتے ہیں نا، وہ اسی ایک کے در کو پکڑ لے، اس میں دیر تو ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہو سکتی۔ تو نے اس در کو چھوڑ کے اندھیروں کی طرف رخ کر لیا ہے، اس کو آواز دے، اللہ کے آگے روتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی، کوئی بھی نہیں بچا۔ ہر ایک کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، ہر پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ اللہ کو دی ہے۔ ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن پاک، شادی ہو گئی 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد تو بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے نئی اولاد پیدا ہوتی تو اس کو طلاق دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، شادی کو 70-80 سال گزر گئے، اولاد مانگتے رہے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے میرے بوڑھے زکریا کو یاد کرو، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جب بوڑھے ہو گئے نا، دعا مانگنا نہیں چھوڑی، انداز بدل لیا ہے۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر دیتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے اللہ کہتا ہے اب چپکے چپکے سے دعا کرنے لگے، اللہ میرا ایک وارث ہی مجھے دے دے۔ لوگوں کے سامنے دعا نہیں کرتے کہ کسی نے میری دعا سن لی تو میرا مذاق نہ اڑانا شروع کر دے۔ پھر بھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ سر میں چاندی آ گئی، ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، اللہ ربی لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی وارث دے دے۔ مریم علیہ السلام کا کمرہ کھولا، سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے، 3 سپارہ سورہ آل عمران، جاتے ہی کہتے انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام کہتی ہو بوڑھے زکریا اللہ پاک پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسمہ پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے، اے اللہ پہلے صرف دعا کرتا تھا، اب دلیل لے کر آ گیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ اگر تو بے موسمہ پھل مریم کو دے سکتا ہے، اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گیا، ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی عطا کر دے۔ اتنے سال بھی گزرنے کے بعد کتنے ہی پیغمبروں کی قبریں پاک بن چکی ہے، انہوں نے غیبی مدد کے لیے، بیٹا مانگنے کے لیے کسی پیغمبر کی قبر کا رخ نہیں کیا، وہ اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ کا در نہ چھوڑ، ادھر دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں۔ 80 سال کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے وہیں آ گئے، کہا زکریا اتنے سال تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت دی ہے اور اللہ پاک نے تیرے بیٹے کو اپنا رسول بنا لیا ہے، اس کو بھی پیغمبر بنا دیا ہے۔ اور خوش ہو جا، ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا ایسا نام رکھوں جو علاقے میں نہ ہو۔ اللہ نے تیرے بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس زمین پہ اس نام کا بچہ گزرا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگ، غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے نا پتے کھاتے کھاتے مدین کے علاقے میں پہنچ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور روتے ہوئے اللہ کے آگے التجا کر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، اب پتے نہیں کھائے جاتے، اے اللہ روٹی چاہیے، روٹی دے دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم روٹی کی بات کرتے ہو، ہم تیرے لیے روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کرنے لگے ہیں۔ ہر پیغمبر پہ مشکل وقت آیا ہے صاحب، اس پہ بے بسی آئی ہے، بے بسی کے عالم میں غیبی مدد کے لیے ہر پیغمبر نے اللہ کو آواز دی ہے۔ ایک اور اللہ کے رسول ہیں، قرآن پاک کھولیے، سیدنا یونس علیہ السلام، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ لوگو یونس میرے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا، قوم کو بڑا سمجھایا، بڑا باز کیا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ ایک دن مار رہے تھے، بڑا ہی مار رہے تھے، یونس علیہ السلام وہ دعا کر دی ہے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں، ان کو تباہ کر دے۔ بس یہ بد دعا زبان سے نکلی ہے، دوسری طرف سے بادل اٹھایا، بادل بستی کی طرف آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یونس علیہ السلام نے لوگوں سے جان چھڑائی، بھاگ نکلے۔ اب وہ بادل دھیرے دھیرے بستی کے اوپر آ گیا، قوم کے بوڑھے بولے او یہ بادل، اس طرح کا بادل ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، سرخ اس کی رنگت ہے، یہ بارش نہیں لے کے آیا، یہ اللہ کا عذاب لے کر آیا ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر تھا، ہم نے ان کا جینا دو بار کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ انہوں نے کہا اب کیا حل ہے؟ کہا یونس کہتا تھا میرے اللہ کو آواز دو، میرا اللہ بڑی جلدی مان جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ سارے ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کا جینا دو بار ہم نے کی ہے، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ سے کبھی بھی تیرے پیغمبر کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، 11واں سپارہ سورت یونس، میرے محبوب پیغمبر نے اس سورت کا نام ہی یونس رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے کسی بستی پہ آیا ہوا عذاب ہم نے کبھی نہیں ٹالا سوائے یونس کی قوم کے، انہوں نے مجھے آواز اس انداز سے دی تھی، میرے آگے روئے ایسے تھے، میرے آگے گڑ گڑائے ایسے تھے، میں نے آیا ہوا عذاب ٹال کے رکھ دیا تھا۔ ان کو پیغمبر دعوت ہی یہ دیا کرتے تھے، لوگوں جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو غیبی مدد کے لیے تم نے اللہ کو آواز دینی ہے۔ اب یونس علیہ السلام باہر انتظار کر رہے ہیں، اب اللہ کا عذاب آتا، اب آتا، لیکن عذاب تو نہ آیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں، لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے کہ میری بستی والوں نے تو اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لوگوں زمینوں آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس یونس علیہ السلام کو نا ادھر بھول ہوئی ہے، کیونکہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ادھر یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے کہ چلو اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہی کر رہا ہے نا، یہ بستی نہیں تو کسی اور بستی میں جاتے ہیں، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ مان جائیں گے۔ ادھر یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے، ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہوئے، ملاح نے کشتی کو چلانا شروع کر دیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی، سواریاں چلا اٹھی او ملاح تیری کشتی کو کیا ہے، نہ کوئی طوفان ہے نہ کوئی آندھی ہے، بغیر طوفان کے ہچکولے کیوں بڑھ گئے؟ وہ ملاح بھی بولا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس نے کہا پہلے بھی طوفان میں جب کشتی پھنستی ہے نا تو ہم آسمان والے کو آواز دیتے ہیں، وہ نجات دے دیتا ہے، تم سارے آسمان والے کو آواز دو۔ وہ سارے آسمان والے کو آواز دے رہے ہیں اے اللہ ہماری کشتی کو پار لگا دے، لیکن کشتی میں ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ ملاح فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لوگوں مجھے سمجھ آ گئی ہے، آج ہماری کشتی پہ وہ سوار ہوا ہے جس نے آسمان والے کو ناراض کر دیا ہے۔ پہلے بھی کشتی
کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ آج نجات کیوں نہیں مل رہی؟ لگ رہا ہے کہ وہ آسمان والا اس کو پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ہم تو بچ جائیں، وہ چھلانگ لگا دے، کوئی بھی نہ اٹھا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ سورۃ صافات ہے، یاسین سے اگلی سورت ہے، 23واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ کہتا ہے کشتی والوں نے قرہ ڈالا تو قرے میں نام اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں سوار رہوں گا یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ جس کو اللہ نہ بچانا چاہے، پیغمبر اپنی کشتی بھی نہیں بچا سکتا، کسی اور کی بچانا تو دور کی بات ہے۔ چھلانگ لگا دی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اندھیروں کے اندر، اندھیروں میں گڑ گڑانے لگے، اندھیروں میں رونے لگے، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، پیچھے ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا باپ جاتا ہے، بڑا بھائی جاتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اے اللہ تو نے اپنے یونس پیغمبر کو کون سی قید دی ہے؟ اے اللہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سے ہاتھ نہیں ہو رہا، آپ سے دھوکہ نہیں ہو رہا، آپ کو سیدھی سادھی بات بتائی جا رہی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس مصیبت میں، اس بے بسی میں، مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، ہر پیغمبر کے مزار اور قبریں بن چکی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے دیکھ تیرے گھر کے اندر شاید سٹیکر لگا ہو، جس گاڑی پہ سفر کرتا ہے اس گاڑی پہ شاید یہ سٹیکر لگا ہو۔ یونس علیہ السلام کی اس دعا میں پڑ جائیے غیبی مدد کے لیے، نہ انہوں نے کسی جن کو آواز دی ہے، نہ کسی پیغمبر کو آواز دی ہے، نہ کسی فرشتے کو آواز دی ہے۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، بھول مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اے اللہ تو پاک ہے۔ ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو پرائے بزرگ ہیں نا، ان کے تو گھر کے بزرگ تھے، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، یہ پیغمبروں والا سلسلہ جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اللہ کو آواز دی، اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ لوگوں یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے ہمیں آواز دی اور ہم نے ان کو مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح اگر عام مومن بھی ہمیں غیبی مدد کے لیے آواز دیں تو ہم ان کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ کی شہنشاہی اور بے پرواہی پہ۔ اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اگر یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھول ہو جاتی، غلطی لگ جاتی، کیا غلطی؟ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے وہ کسی اور کو آواز دیتا غیبی مدد کے لیے، کسی جن فرشتے پیغمبر کو آواز دیتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس بھول کی سزا میں یہ دیتا کہ قیامت کی صبح تک میرا یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکلتے، میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ یہ ایک ایک پیغمبر کی آپ داستان پڑھتے جائیں قرآن پاک کے اندر، ہر ایک پہ مشکل وقت آیا ہے، انہوں نے مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ اللہ کو دی ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے، 7ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ہے سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے، سارے انبیاء کا ذکر کر کے، بلکہ 18 کا تو اللہ نے نام لے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان پیغمبروں میں سے ایک نہیں، یہ سارے بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔
وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ غیبی مدد کے لیے ایک اللہ کو آواز دیتے تھے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے، میں سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ صاحب دیکھ، پیغمبر شرک نہیں کر سکتے، پیغمبر تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، یہ اللہ کا قانون ایسا ہے، اس کی ضد میں کوئی پیغمبر آ جائے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ میں سے کوئی آ گیا تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ 24واں پارہ سورہ زمر، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے ہم ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی کر چکے ہیں، اور آج آپ کی طرف بھی یہ وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ آپ کی بھی نیکیاں برباد کر دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، آپ پہ بھی مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، بے بسیاں آئی ہیں، بے بسیوں کے عالم میں میرے محبوب پیغمبر نے آواز کس کو دی ہے؟ اللہ کو دی ہے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے، اس شرک سے سارے پیغمبر پاک تھے، میرے محبوب علیہ السلام بھی اس شرک سے پاک تھے، آپ بھی غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے تھے۔ آپ سے اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ سے اللہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں فرشتہ بولا زنہ بِأَلْفٍ، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بولا ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ ان پہ بھی مشکلات آئی ہیں، وہ بھی مصیبتوں سے، دنیا کی مشکلات سے نہیں بچے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ قَبْلِي، جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا ہے، جتنی تکلیفیں مجھ پہ آئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پہ بھی نہیں آئی۔ مصیبتوں سے، مشکلات سے وہ بھی نہیں بچ سکے، ان سے اللہ کون ہے؟ جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس انبیاء رسولوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت طاقت سے تمام رسولوں پیغمبروں کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہا یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ اتنی شان ضرور ہے، لیکن آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے کس کو آواز دی؟ اللہ کو آواز دی۔ یار بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کی ہر کتاب میں، کیا تیرے سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی موجود ہے، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کی اردو کی کتابیں پڑھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں، دشمن نے دیکھا اکیلے ہیں، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا اور تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کیا، اور کیا کہا مَن یمنعک منی، آج بلا کون ہے تیرا دفاع کرنے والا، آج اس تلوار کی وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو میرے محبوب پیغمبر نے اس بے بسی کے عالم میں کس کا نام لیا ہے؟ اللہ کا نام لیا۔ اس میں کون سے لڑائی اور جھگڑے والی بات ہے؟ بلاؤ مجھے دنیا کی کسی عدالت میں،
اس میں کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں، کوئی فتنے کی بات نہیں، یہ اتفاق اور اتحاد کی دعوت ہے۔ کوئی بھی مشکلات سے نہیں بچا، نہ کوئی پیغمبر بچا، نہ پیغمبروں سے اعلیٰ انسان بچا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو وہ للکار رہا ہے، کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے زمین پہ جا گری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، کہا اب تو بول، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا کریم باپ کے آپ کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں اپنے محبوب پیغمبر کی رحمت پہ۔ آپ نے قاتلانہ حملہ کرنے والے کو بھی معاف کر دیا تھا، کوئی پیغمبر بھی نہیں بچا، کوئی ولی بھی نہیں بچا، مشکلات سب پہ آئی ہیں۔ بے بسی کے عالم میں ہر پیغمبر ہر ولی غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتا تھا۔ ہاں آخر میں ایک ولی کی بات بھی کر دوں، اللہ کی قسم ولیوں کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ولیوں کو اللہ کا مقام دے دیا جائے۔ ان پہ بھی مشکلات آتی تھیں، وہ بھی مشکلات میں اللہ کو آواز دیتے تھے۔ دیکھ ایک ولی کی بات میرے محبوب پیغمبر نے سنائی ہے، دیکھ لیجئے۔ کسی کو میں ولی کہوں مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، آپ کسی کو ولی کہیں آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی ہے جس کو میرے محبوب پیغمبر نے اللہ کا دوست کہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بات تو غلط نہیں نہ ہو سکتی، لیکن وہ بھی مشکلات سے نہیں بچے۔ بخاری شریف کھولیے، عبادت میں، اپنے بابت خانے میں، اللہ کے آگے سجدے میں پورا گاؤں امڑ آیا، پکڑ لیا اس اللہ کے ولی کو، گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے آئے، مصلی پھینک دیا، لوٹا پھینک دیا، حتیٰ کہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے بستی والوں نے ان کے معبد خانے جس کمرے میں عبادت کرتے تھے گرا کے زمین کے برابر کر دیا۔ اس اللہ کے ولی کو مار رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو ہے مار رہے ہیں، جس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہ گالی دے رہے۔ جریج نے کہا تم تو میرا بڑا احترام کرتے تھے، میری بڑی عزت کرتے تھے، بچوں سے دم تم مجھ سے کرواتے ہو، دعائیں تم مجھ سے کرواتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گئے؟ کہا ہم تیرا احترام کرتے تھے، تو عبادت بڑی کرتا ہے، ہمیں کیا پڑتا تھا؟ عبادت کے پردے میں تم گناہ بھی کرتے ہو۔ کہا کیا ہوئے؟ کہا ہماری کنواری بچی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچی کہتی ہے وہ تیرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست رو پڑا، کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم جتنا بھی میرا احترام کرتے تھے، لیکن آج میں قسمیں بھی اٹھاؤں تم میری قسموں پہ یقین نہیں کرو گے۔ تم ایسے کرو اس بچے کو ہی لے کے آؤ، اللہ اس بچے کو بلا دے گا، بچے کو لے کے آؤ، بچے پہ تو یقین کر ہی جاؤ گے نا۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کیا روتا ہوا کہتا ہے دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لوں، میں اللہ سے مدد مانگ لوں۔ کوئی بزرگ اور پیر بھی مشکلات سے نہیں بچا، ان پیروں نے، ان اللہ کے ولیوں نے بھی مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ اللہ کو دی ہے۔ اللہ کے آگے وہ لوگ حیران ہیں، جریج کو کیا ہو گیا؟ پہلے دن کا بچہ بلانے لگا ہے۔ جریج نے وضو کیا، اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ یہ لوگ میرا بڑا احترام کرتے تھے لیکن آج احترام ختم ہے، اے اللہ اب تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے جس پہ وہی آ جائے، میری تو قسموں پہ بھی یقین نہیں کریں گے، اے اللہ اس تیرے دوست کی عزت آج تد بچے گی اگر آج پہلے دن کا بچہ بول پڑے۔ اللہ تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو درختوں کو بھی بلا سکتا ہے، تو دیواروں کو بھی بلا سکتا ہے، تو پہاڑوں کو بھی بلا سکتا ہے، تو پتھروں کو بھی بلا سکتا ہے، اے اللہ بچے کو بلا دے۔ رو رو کے اللہ سے مدد کا سوال کی، اللہ سے التجا کی، اللہ سے دعا کیے، نماز سے فارغ ہوئے، آنسو صاف کیے، لوگ حیران ہیں جریج کیا کرنے لگا ہے۔ بچے کے قریب آئے، کہا بچے تم بول کے بتاؤ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟
یہ قوم والے آج مجھ پہ یقین نہیں کریں گے، تو بولے گا تو فیصلہ ہوگا۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، پہلے دن کے بچے کو میرے رب نے بلا دیا، بچہ بول پڑا، کہتا ہے ابھی راعی الغنم، ابھی راعی الغنم، ابھی راعی الغنم۔ لوگوں، میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ بکریوں کا چرواہ ہے۔ فوراً لوگوں نے یو ٹرن لیا، کہتے ہیں حجریج ہم سے بھول ہوگی، غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دو، ہم تیرے اس معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے۔ کہتے نہیں، اللہ والے سونے چاندی کو پسند نہیں کرتے، میرے لیے ویسے ہی محل بنا دو۔ وہ محل تعمیر کر رہے ہیں، جریج ایک دم ہنسنے لگے۔ لوگوں نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ کہا مجھے آج میری ماں کی دعا یاد آ گئی تھی، میری ماں کی دعا یاد آئی ہے۔ وہ اللہ کے دوست وہ کیسے ہوا کرتے تھے، اللہ کی دوستیاں کیسے ملا کرتی تھی۔ کہتے میری والدہ میری ملاقات کے لیے آئی اور میں نفلی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو نفلی نماز بھی نہ چھوڑیں۔ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے، ہم نے اپنا پیر ان کو بنایا ہوا ہے جو فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تویز ان سے لیتے ہیں جو فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور فرضی نماز کی معافی ہمارے پیروں کو کس نے دے دی ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ نماز فرض تو وہ ہے جس کی معافی اللہ نے ہمارے پیغمبر کو نہیں دی۔ میرے پیغمبر جہاد کے میدان میں، اور جہاد بھی یہ جنگ بھی گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ ہے۔ کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا۔ عصر کی نماز کا ٹائم قریب آیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر نماز شروع کر دی دشمن حملہ کر دے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جبریل امین آ گئے، 5واں سپارہ کھولیے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کو جہاد کے میدان میں بھی میرے رب نے نماز معاف نہیں کی۔ اللہ نے کہا ہے 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت کو آپ پہلے نماز پڑھائیں، یہ پڑھ کے پھر دشمن کے سامنے چلے جائیں، وہ دشمن کے سامنے والی جماعت پھر واپس آ جائے، پھر آپ ان کو نماز پڑھا دیں۔ اس طرح انداز آپ بدل لیں، لیکن جہاد کے میدان میں بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، جنہوں نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا، کبھی غسل کر کے نہیں دیکھا، تو ان کو پہنچی سرکار سمجھتا ہے؟ دھوکہ تجھ سے ہو جائے، پھر وہی تجھ سے ہاتھ کر جائے، پھر اخبار میں خبریں چھپواتا ہے وہ نقلی پیر تھا۔ تجھے تیرے محبوب پیغمبر کی شریعت میں یقین نہیں ہے کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو فرضی نماز تو درکنار نفلی نماز بھی نہ چھوڑے، سنتے بھی نہ چھوڑے۔ جریج کہتا ہے میری ماں میری ملاقات کے لیے آئی اور میں تو نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی اور جریج میری بات تو سنو۔ میں نے کہا ربی امی و صلاتی، ہے میرے رب، ایک طرف ماں آئی ہے دوسری طرف تیری نماز ہے، کیا کروں؟ فیصلہ کیا جریج سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کر کے ماں سے مل لینا۔ سلام پھیرا، ماں انتظار کر کے جا چکی تھی۔ پھر کسی دن ماں ملاقات کے لیے آئی، جریج میں تیری ماں آئی ہوں، میری ملاقات کرو، مجھ سے ملو۔ پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہتے ربی امی و صلاتی، ہے میرے رب، ایک طرف تیری نماز ہے دوسری طرف ماں آواز دے رہی ہے، کیا کروں؟ دل نے فیصلہ کیا سلام پھیرنے کے بعد ملاقات کر لینا۔ ماں جاتے ہوئے کہہ گئی جریج مجھے نہیں ملتا تو چلو تجھے فاحشہ عورت ہی کو ملے گی۔ پھر کہا میری ماں کی دعا قبول ہو گئی، آج وہی ہوا ہے، اس فاحشہ عورت نے مجھ پہ الزام لگا دیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، نہ کوئی پیغمبر مشکلات سے بچائے، نہ کوئی اللہ کا ولی مشکلات سے بچائے۔ ہر ایک نے مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ اللہ کو آواز دی ہے۔ یہ اللہ کی خاص ترین عبادت ہے۔ اگر غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دیں گے تو یہ شرک ہے۔ اللہ نے 5ویں سپارے میں 2 بار بولا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او میرے بندے،
شرک نہ کر، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی جو گناہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وليقيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما، عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوست احباب کو شرک جیسے گناہ سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو گودے خالی اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے شہنشاہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے عزتوں والے اللہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو شہنشاہ تیرا ہی ہے۔ اے شہنشاہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ میرے اللہ جن کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، کمی کوتاہیوں والے تھے تو اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے اللہ ساتھیوں نے یہ محفل سجائی ہے پروگرام کیا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے اللہ میرے شیخ محترم کی محنتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی علماء تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، غیبی خزانوں سے سب کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ دہشت گردی فسادات لڑائی جھگڑے بیماری کی وباؤں سے اس ملک کو پاک بنا۔ اے شہنشاہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔